سب سے پہلے تو زین آپ اپنا ذرا بتائیے رد عمل کیا ہے جو آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے، جو آپ نے ویژولز دیکھے ہیں، مطلب لکیر کھچ گئی ہے؟ پریس کانفرنس جو میں نے سنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ بات کریں آج کے اس لائیو پروگرام کی تو آج کے اس لائیو پروگرام کے اندر زین قریشی نے بڑے اہم انکشاف کر دیے۔ آئیے پہلے زین قریشی کی مکمل گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ تعجب ہو رہا ہے مجھے تھوڑا سا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاک فوج جو ہے اس کی کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے اور کسی وہ سیاست میں انوالو نہیں ہوتے، بٹ اگر آپ ڈسپیشنٹ ایک ویو لیں تو میرے سمجھنے میں پریس کانفرنس کی نہایت ہی پولیٹیسائز پریس کانفرنس تھی۔ بلکہ اگر میں یہ بھی کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنا کے پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کا شاید وہ خود ہی بہتر جواب دے سکتے ہوں گے، بٹ مائی پوائنٹ آف ویو از کہ اس پریس کانفرنس کی آج کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مگر میرے خیال ہے وہ جو فالس فلیگ آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ 9 مئی کو ایک جھوٹ بتایا گیا ہے لوگوں کو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اس کا پھر انہوں نے جواب تو دینا تھا۔ ایک موقف آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات سے فائدہ تو پتہ نہیں کس کا ہوا ہوگا، نقصان پاکستان تحریک انصاف کا بہت زیادہ ہوا ہے، اور 9 مئی کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کو نیست و نابود کرنے کا ایک بلینک چیک مل گیا۔ ہر سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے آپ کے دعویٰ درست ہو، مگر جو ویڈیوز دکھائی گئی ان کی طرف سے شاید ہم بھی دکھائیں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں۔ میری عرض یہ ہے کہ ایک نیریٹو ہمارا آ گیا، ایک نیریٹو اب ڈی جی ایس پی آر نے بڑے کھل کے اپنا نیریٹو دے دیا، اور انہوں نے جیسے آپ نے فرمایا کہ ویڈیوز بھی دکھائی ہیں اور اپنی طرف سے شواہد بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے سمجھنے میں اس کا حل کیا، اب اس کا ہم ہر کام ٹو اینڈ کرتے ہیں نا، ہم نے اس سے حاصل کیا کرنا ہے، تو ہم نے اگر اس سے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کرنی ہے، اگر ہم نے اس سے حقائق نکالنے ہیں اور ہم نے اس کا جو ہے کوئی سلوشن نکالنا ہے، تو وہ تو آج ڈی جی ایس پی آر صاحب نے خود کہا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ صحیح بات ہے زین صاحب، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کمیشن بننا چاہیے، ساری باقی چیزوں کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے، ورنہ انہوں نے کہا تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ابہام نہیں ہے، ایویڈنسز موجود ہیں۔ اب میں اس بات کرتا ہوں، یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ ایک ہی کمیشن بننا چاہیے، میری طرف سے اب 11 کمیشن بنا دیں، میری طرف سے 1947 سے لے کے آج تک ہر ایسا معاملہ جو آپ کو لگتا ہے کنٹروورشل اس پہ کمیشن بنا دیں۔ لیکن اب ڈی جی ایس پی آر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ایک چیز پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس جوڈیشل کمیشن میں صرف 9 مئی پہ نہیں، انہوں نے مشروط کیا ہے، انہوں نے کہا ویسے تو نہیں بننا چاہیے لیکن اگر بننا ہے تو اس کو 2014 سے کے دھرنے سے شروع کر دیں۔ ہم کہتے ہیں جی آپ 2014 کا دھرنا بھی ڈالیں، لیکن پھر آپ اس کے اندر 8 فیبروری کا الیکشن بھی ڈالیں، 9 مئی کے واقعات بھی ڈالیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ڈالیں، اور 9 مئی کے بعد میں عرض کروں، اور 9 مئی کے بعد سے آج تک جو بھی 7 مئی 2024 تک جو کچھ تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے اس ملک میں آئین اور قانون کو پامال کیا گیا ہے، جس طریقے سے چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہمارے پاکستان کے شہریوں کے بیسک ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، وہ سب کو بھی اس میں شامل کریں۔ وہ یہی مانگ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عدالتیں ان مقدمات پہ سزا اور جزا کا نظام پیدا کرتے ہیں، یہ بری ہوتے ہیں، بری ہو جائیں، ان کو سزا ہوتی ہے، سزا ہو جائیں، وہ تو نظام عدل سے کہہ رہے ہیں کہ مقدمات سن کر ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے جو آج بات سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بات آپ کو سمجھ میں ہے، جو نہیں یہ بڑی بات ہے، سمجھ وہ مجھے بتائیں۔ نہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا، ان کی سٹینڈرڈ پوزیشن ہے یہ پچھلے سال سے 2 سالوں سے کہ ہم نے 9 مئی کے بعد کہ ہم نے بات چیت نہیں کرنی، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے بات چیت نہیں کرنی، انہوں نے کہا ہم نے کرنی ہے، انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جائیں سیاسی جماعتوں سے کر لیں، ہم سے نہ کریں، یہی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آئین قانون کے مطابق بات کی کہ ہم سے کیوں بات کرتے ہو، جا کے سیاسی جماعتوں سے بات کرو۔ میرا خیال ہے اگر پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں سیاسی پریس کانفرنس تھی، میرے خیال میں انہوں نے پاکستان اور آئین اور قانون کے اندر ہے کہ بات کی کہ ہم سے بات کرنا غیر آئینی بات ہے، آئین کے تناظر میں آپ جا کے سیاسی جماعتوں نے کہہ دیا کہ ہم سے بات نہیں ہوگی، سیاسی جماعتوں سے بات، لیکن صدق دل سے معافی آپ مانگیں گے۔ اب ایک تو لیکن جس نے بھی صدق دل سے معافی مانگی ہے انہوں نے معاف کیا، چاہے عثمان ڈار ہو، چاہے صداقت عباسی ہو، چاہے فواد چودھری ہو، جس نے بھی صدق دل سے معافی مانگی ریاست نے اسے معاف۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے زین قریشی کی مکمل گفتگو سنی، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے عدلیہ مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں جاری سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ سب مان رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس فیصلے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم نے 76 سال جھوٹ بولا،
सच को छुपाया है। अवाम को सच जानने का पूरा हक है। तमाम हाई कोर्ट्स ने 6 जजेस से भी ज्यादा संगीन जवाबात जो हैं वो जमा कराए हैं। एक हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। इसी के साथ साथ मजीद अगर हम बात करें आज की इंपॉर्टेंट खबर की, तो इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल आमिर शरीफ साहब ने कहा है कि 9 मई को फौज और अवाम के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। हम सब ने 9 मई वाक़े को अपनी आंखों से देखा है। इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद सिर्फ अफवाज पाकिस्तान में नहीं बल्कि अवाम के पास भी मौजूद हैं। कोई सियासी लीडर ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कि इधर हमला करो या उधर हमला करो। प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, झूठ और फरेब नहीं चल सकता। 9 मई करने वालों को किसी सूरत जो है वो माफी नहीं मिलेगी, उनको कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी आज की इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।